بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک بڑھ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل آپ حضرات نے غسل کرنے کا طریقہ شروع سے لے کر آخر تک سماعت کیا. بتایا تھا کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 سارے بدن پر پانی بہانا. سنت کے مطابق غسل کیسے ہوگا یہ آپ نے سن لیا. کچھ مسائل اسی سے متعلق اور اسی سے ریلیٹڈ آج سماعت فرمائیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے ایک تو کہ جس پر نہانا فرض ہے تو ایسی صورت میں اس کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، نہانے میں دیری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے وہ نہانے کی کوشش کرے. ناپاک ہو گیا، لیٹے رہتے ہیں، صبح کو اٹھے، یہاں تک کہ صبح کو بھی نہانا نہیں. بعض تو ایسے آلسی اور کاہل ہیں کہ وہ کام پہ بھی ایسے چلے گئے، جہاں جانا تھا وہ ناپاک ہی گھوم رہے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں ناپاک ہو، جنوب ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اگر ناپاک انسان گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یا گھوم رہا ہے تب ایسی صورت میں اتنی دیر تک گھر کے اندر بے برکتی ہوتی رہے. اس لیے چاہیے کہ جب انسان ناپاک ہو تو نہانے میں تاخیر نہ کرے بلکہ جلدی نہانے کی کوشش کرے. ناپاک ہو گیا، نہایا نہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا اور نماز کا آخری وقت آ گیا. مثلا فجر کی نماز 6:40 پر جماعت ہو رہی ہے اور طلوع آفتاب 7 کچھ منٹ پر 15 پر ہے. وہ صبح رات میں ناپاک ہوا اور صبح تک جو ہے وہ یہاں تک کہ 7:10 ہو گئے، فجر کی نماز کا وقت بالکل نکلنے کے قریب ہے. تب ایسی صورت میں اب اس کے اوپر نہانا فرض ہو گیا. اب نہیں نہائے گا نا، تب ایسی صورت میں یہ گناہ گار ہوگا. ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم اس کا کیا ہے، گناہ میں مبتلا ہوا. اس لیے نماز کا وقت ختم ہو اس سے پہلے نہا لے اور نہا کر کے کیا ہے، نماز ادا کر لے. ایسے ہی کوئی انسان ناپاک تھا. بعض لوگ بہت مرتبہ کہتے ہیں کہ ناپاک انسان کھانا نہیں کھا سکتا، اگر کھائے گا تو وہ ایسی صورت میں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک کوئی ہوا اور ناپاک ہونے کے بعد وہ نہایا نہیں، یہاں تک کہ صبح کو چائے بھی پی لی، ناشتہ بھی کر لیا، یا کسی اور وقت میں ناپاک ہوا، کھانا بھی کھایا، سب کچھ کھایا، تب ایسی صورت میں ناپاک انسان ہو تو اس کا کھانا حرام تو نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے، البتہ مکروہ ضرور ہے. مکروہ کا مطلب آتا ہے ناپسندیدہ، یعنی ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. اللہ کا رزق کھا رہا ہو نا تو پاک ہو کر کے کھاؤ، ناپاک کھانے سے کیا فائدہ. ناپاک بھی ہو پھر رزق کھا رہے ہو اس کا، حالانکہ وہی رب کہتا ہے کہ خوب پاک ہو جاؤ. تو اب ایسی صورت میں چاہیے کہ کھا لیا تو کھانے میں کوئی وہ تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. مکروہ بھی ہے. اور دیکھیے سب سے کم وہ بات کہ آج کل تو صبح کو 10 بجے نہاتے ہیں، 11 بجے نہاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے اس ٹائم. فرماتے ہیں کہ جو ناپاک انسان ناپاکی کی حالت میں ناشتہ کرنے کا عادی ہوتا ہے، کھانا کھانے کا عادی ہوتا ہے نا، اس کے گھر کے اندر محتاجی آتی ہے اور اس کے گھر کے اندر محتاجی کبھی اس کے گھر سے جاتی نہیں ہے. محتاجی آتی ہے، کتنا بھی کما لو برکت ہی نہیں ہوگی. ہمیشہ جو ہے گھر میں لڑائی جھگڑے، آپس میں کلیش بازی، آپس میں بچوں میں جو ہے کلیش بازی، گھر کے اندر من ہی نہیں لگتا ہے، باہر نکلنے کے لیے دل کرتا ہے. دکان پر بیٹھے ہیں تب من گھٹ رہا ہے، کسی اور کام میں جا رہے ہیں تب دل نہیں لگ رہا ہے، کما بہت رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے. پریشان ہے، کرے تو کریں کیا.
ملا مولویوں کے پاس تعویذ لینے سے پہلے اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے گھر کے اندر ایسا ہو رہا ہو، ہے نہیں ہے؟ 10-5 لوگ گھر کے اندر رہ رہے ہیں، اگر ایک بھی اگر ایسی ناپاکی کی حالت میں رہا اور کھانا پینا کرتا رہا، تب رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے اور اس کے گھر کے اندر محتاجی رہتی ہے۔ اس لیے جب بھی اگر ایسے ناپاکی کی حالت ہو تو فوراً جو ہے جتنا جلدی ہو سکے وہ نہانے کی کوشش کرو۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ ایک اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ناپاک ہے جس کو نہانے کی ضرورت ہے تو کہاں کہاں اس کا جانا حرام ہے؟ تو جہاں بھی اچھی چیز ہوگی وہاں جانا اس کا حرام ہے، جہاں عبادت ہو وہاں ناپاک کا کیا کام؟ کہاں کہاں جانا حرام ہے؟ مسجد میں جانا حرام ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے۔ مطلب ہندوستان میں تو خانہ کعبہ نہیں ہے، لیکن کوئی عمرہ کرنے کے لیے گیا، حج کے لیے گیا، اگر وہ ناپاکی میں طواف کر لے تو یہ حرام ہے، ثواب کے علاوہ گناہ پڑے گا۔ دوسرا، قرآن مجید کا چھونا اس کے لیے حرام ہے۔ ایک تو قرآن مجید اندر سے ہوتا ہے، ایک اوپر سے ہوتا ہے، اوپر سے چھونا بھی حرام ہے۔ بعض قرآن کے اوپر جو ہے کپڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے، جلدانی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کپڑے جو جس کے اندر قرآن شریف ہے اس کا چھونا بھی حرام ہے، ناپاک انسان کا۔ بغیر چھوئے، چھونا تو حرام ہے ہی، لیکن بغیر چھوئے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی حرام ہے۔ جو تو ہوتا نا حافظ ہو کوئی یا قرآن کی صورتیں یاد ہیں، ناپاک انسان ہے تو وہ یہ چاہے کہ میں ایسی پڑھتا رہوں، تب ایسی صورت میں پڑھنا حرام ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں، بے وضو انسان جو ہے وہ بنا دیکھے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ بے وضو کے لیے قرآن چھونا تو حرام ہے، لیکن بے وضو جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، درود پڑھ سکتا ہے، کلمہ پڑھ سکتا ہے، تسبیح و تحلیل پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے قرآن کی آیتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ناپاک نہیں پڑھ سکتا، ناپاک کے لیے منع۔ ایسے ہی کسی آیت کا لکھنا حرام ہے، آیت کریمہ کا تعویذ لکھنا، کوئی معوذ تعویذ لکھتا ہو ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں تعویذ لکھنا حرام ہے۔ تعویذ لکھنے والے کاروباری جو ہے نا، میں تو اکثر کو کاروباری بولتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ، میں اپنا خود بولتا ہوں اللہ ماشاء اللہ، بہت کم لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو بیچارے مطالبہ نہیں کرتے یا کوئی دے کر نہیں جاتا تو منہ نہیں بناتے، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے 10 انگوٹھیاں جن کے ہاتھوں میں چڑھی ہوئی ہیں، 20 مالائیں پڑی ہوئی ہیں، اور بال جو ہے عورتوں سے بھی زیادہ انہوں نے رکھ رکھے ہیں پیچھے، اور جو ہے رنگ برنگی رومال ڈال رکھے ہیں۔ استنجا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا اور بھوت پریت اتارنے کے لیے قرآن لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں، آپ چلے جائیے بہت ایسی جگہوں پر ہے۔ تو ایسا انسان جو معوذ پہلے بات تو اس سے دیکھیے، تعویذ وغیرہ کا اثر تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی باعمل نیک آدمی سے تعویذ لیں۔ ہم منہ اٹھا کے کہیں بھی چل دیتے ہیں، لیکن باعمل حضور مفتی اعظم ہند کا تقوی اتنا تھا کہ آپ اگر کچھ بھی لکھ کے دے دیتے نا تو آرام ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کی نماز تک نہیں چھوٹتی تھی، ایک رکعت تک نہیں چھوٹتی تھی، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی، کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیا، اتنا تقوی تھا۔ تو ان کے تعویذ میں وہ اثر ہوتا تھا۔ قرآن کی تعویذ دینے والے کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اعمال سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو تعویذ لکھنا یہ حرام ہے، ناپاک کا۔ تعویذ جس میں قرآن کی آیتیں ہوں اس کا چھونا بھی حرام ہے، اس کا چھونا بھی حرام ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ جو تعویذ ہوتا ہے وہ تو گلے میں ہوتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے انسان، تو وہ جو گلے کے اندر پہنا ہوا ہے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر، اس کا حکم وہ نہیں، اس کو پہنا بھی جا سکتا ہے، اور کیونکہ وہ چھوا نہیں جا رہا ہے، نہ ہی پڑھا جا رہا ہے، وہ تو پہنا ہوا ہے۔ انگوٹھی جس کے اندر قرآن کی آیتیں وغیرہ یا کچھ لکھا ہو تو اس کا چھونا یا پہننا اس کا، یہ بھی حرام ہے۔
یہ تمام چیزیں جو ہیں ناپاکی کی حالت میں ناجائز و حرام ہے. اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ جو ہے کبھی بھی ایسا مسئلہ درپیش آئے تو فوراً جلدی سے جلدی نہانے کی کوشش کریں, اور اگر ایسی حالت بھی پیدا ہو جائے تو جو یہ چیزیں منع ہیں ان سے اجتناب کرتے رہیں.